बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा नए साल की। और हम दुआ गो हैं कि जिस तरीके से 2024, 2023, 2022 एक मायूसी का, जुल्म का और बुनियादी इंसानी हकूक़ की तबाही का, अदालती निज़ाम की तबाही का और आइन की बर्बादी के साल थे और कानून का खिलवाड़ किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि 2025 वो अमन का साल हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ का साल हो, जमहूरियत का और आवाम के मैंडेट का साल हो। और जो भी आवाम के ऊपर मज़ालिम में या मैंडेट चोरी में मुलव्वस हैं उनके ख़ात्मे का साल हो। और जैसा कि इमरान खान की जानिब से पूरी कौम को ये मैसेज दिया गया कि जो 2025 है वो हकीकी आज़ादी का साल है। और हकीकी आज़ादी से मुराद उनके बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिलें और आवाम की जो जमहूर की आवाज़ है या जमहूर की नुमाइंदा हुकूमतें वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हुक्मरानी करें और आवाम की बेहतरी के लिए अपने इक़दामात करें। तो हम पर उम्मीद हैं और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और हम आज साल का पहला दिन है, दो अच्छी खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो पाकिस्तानियों का, हज़ारों पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है कि जो जेलों में हैं उनको फ्री लीगल एड नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो जेलों में रहते हैं, ज़मानत नहीं हो सकती और सज़ाएँ हो जाती हैं, उनका कोई वकील नहीं होता। ये एक बड़ी बदकिस्मती है और आप सोच नहीं सकते कि ये कितना बड़ा, चूँकि हम इस सिस्टम में हम इसका हिस्सा हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। दो तरह की लीगल एड है। एक तो जो मुख्तलिफ़ NGOs फ़राहम करती हैं। NGOs का ये तरीक़ाकार होता है, अक्सर व बेशतर, सब की बात नहीं कह रहा, अक्सर व बेशतर का ये तरीक़ाकार होता है कि वो वकालतनामा दे देते हैं। वकालतनामा जमा करवाने के बाद वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते हैं अपने डोनर्स को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो उन केसेस में नहीं पेश होते। और ना पेश होने की वजह से लोग, अब मेरे पास एक केस आया, उसमें एक ये जो पुलिस वालों के साथ उसका कोई मामला था, गरीब आदमी था, उसकी गरीब वालदा थी जो घरों में काम करती थी। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि हम अपने चैम्बर में बैठे थे तो रोते हुए ख़ातून गुज़री थी। मैंने अपने क्लर्क को कहा कि पता करें कि ये कौन है। तो वो उसको ले आए चैम्बर में, हमने पानी उनको पेश किया और उनसे पूछा क्या मसला है। तो उन्होंने बताया जी कि उनके बेटे को एक जो नट होते हैं ना, ये जो पटरी होती है रेलवे की, उसमें एक नट खोलने का इल्ज़ाम था और उसमें अब फाइनल आर्गूमेंट्स हो चुके थे और सज़ा होनी थी, एविडेंस हो चुकी थी। तो अब उनको पता था और वो सज़ा भी जो है वो 10 साल से कम नहीं होनी थी, चूँकि ये स्पेशल लॉ है। रेलवे की पटरी को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी तो जो सज़ा है वो उम्र कैद है। तो ये एक, अच्छा, उसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि पुलिस वालों के साथ उसका कोई प्रॉब्लम हुआ और उस बुनियाद पे वो मुकदमा हो गया। जब हम गए तो मैंने जज साहब से जब फ़ाइल ली और फ़ाइल को हमने देखा तो वो कोई NGO के वकील थे जो मदद के नाम पे, और उन्होंने जो जिरा की हुई थी वो यही नज़र आ रहा था कि भाई इस बंदे को हर सूरत लंबी सज़ा होनी ही होनी है। उसके बाद खैर हमने एक एप्लीकेशन दी और पहले हमने वकालतनामा साइन करवाया, फिर हमने एप्लीकेशन दी, जज साहब को रिक्वेस्ट की कि हम इन तमाम गवाहों को, जो पुलिस के गवाहान थे, उनको हम दोबारा समन करवाना चाहते हैं, तलब करवाना चाहते हैं। कोर्ट ने शफ़क़त की, दोबारा उनको हमने दोबारा से उनकी जिरा की और जिरा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो चूँकि बेगुनाह थे वो रिहा हो गए, बरी हो गए। अच्छा, अब अदालत ने, जज को पता होता है ये बेगुनाह है, लेकिन जब तक फ़ाइल में कुछ ना आए तो जज कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे जैसे जो लोग हैं जो अल्लाह रसूल की दी गई तौफीक से कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के ताउन से, कि हम चूँकि ज़्यादा हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और इंसान उतना काम करे जितनी उसकी कैपेसिटी हो, लेकिन अच्छा करे, कि हम जब ऐसे केसेस लेते हैं तो हम उसके ऊपर डबल मेहनत करते हैं और हमें ये एक हमारे एक कौद है कि यार इनका काम ज़रूरी होना चाहिए, चूँकि हम अल्लाह को जवाब दे हैं। वहीं पे जो फ्री लीगल एड के नाम पे NGOs बनाई गई हैं, तो वो NGOs है ना जो रजिस्टर्ड हुई हैं, जो डोनेशंस लेते हैं। तो हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम तो अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो AG लॉ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, तो वो ये जो NGOs हैं ये इतना बड़ा ब्लंडर करती हैं जिसकी वजह से लोगों को आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे सज़ाएं हो जाती हैं। और को 2-4 साल की नहीं, 14-14 साल की सज़ाएं हो जाती हैं सिर्फ इनकी
اس وجہ سے اب یہ پنجاب حکومت کی لیگل ایڈ کمیٹی کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب میں اب کوئی غریب قیدی وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا، پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے، کیونکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے کی تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں آپریشنل کر دی ہیں۔ نادار اسیران جو مقدمات کی پیروی کے لیے وکیل کا انتظام نہیں کر سکتے، انہیں فری لیگل ایڈ مل رہی ہے۔ یہ فری لیگل ایڈ کمیٹیاں پنجاب بار کونسل اور ضلعی بار ایسوسی ایشنز کے اشتراک سے تشکیل دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ نے اسیران کو فری لیگل ایڈ فراہم کرنے کے قواعد و ضوابط بھی جاری کیے ہیں۔ ہر جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ایسے اسیران کا تعین کرے گا۔ منگل کے روز بیرکوں میں فری لیگل ایڈ سروس کے بارے میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ بدھ کے روز نادار اسیران کی فہرست متعلقہ ضلع کی فری لیگل ایڈ کمیٹی کو بھجوائی جائے گی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان نادار اسیران کی اپنے وکیلوں سے ملاقات کا اہتمام کرے گا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یقینی بنائے گا کہ فہرست میں دیے گئے قیدیوں کو مفت وکیل کی سہولت دستیاب ہے۔ وکلاء کی عدم دستیابی پر متعلقہ DIG ریجن کے ذریعے IG جیل خانہ جات کو انفارم کیا جائے گا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب بار کونسل کی مدد سے وکلاء کی فوری دستیابی کو یقینی بنائے گا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہر ماہ کی 5 تاریخ تک گزشتہ مہینے کا فری لیگل ایڈ ریکارڈ IG آفس بھجوائے گا۔ IG جیل خانہ جات ہر ماہ کی 10 تاریخ تک محکمہ داخلہ کو صوبہ بھر کی حتمی رپورٹ بھجوائے گا۔ ہر ماہ رپورٹ کیا جائے گا کہ کتنے اسیران کو فہرست کے مطابق فری لیگل ایڈ سروس ملی ہے۔ جن اسیران کو فری لیگل ایڈ نہیں مل سکی اس کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نے IG جیل خانہ جات کو قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایت کرتی ہے۔ اگر کچھ پرسنٹ بھی اس پر عمل درآمد ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی پنجاب میں ان غریب اور نادار قیدیوں کے لیے جو اکثر جھوٹے مقدمات میں یا چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جیلوں میں پڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ وہیں پہ آج جو 2025 کا پہلا دن ہے، سال 2025 کا نئے سال کا آغاز ہے، اور پاکستان آج 8ویں مرتبہ 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جو سب سے بڑی کونسل ہے، تگڑا جو اتھارٹی ہے، اس کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالے گا 1 جنوری 2025 کو۔ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت سے پاکستان کو اہم بین الاقوامی امور پر بات چیت کا موقع میسر آئے گا۔ پاکستان 8ویں دفعہ 15 رکنی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے۔ جون 2024 میں پاکستان سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوا تھا۔ جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 ممالک نے پاکستان کو ووٹ دیے تھے، جو 2/3 اکثریت کے لیے مطلوب 124 ووٹوں سے کہیں زیادہ تھے۔ پاکستان اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایشیا کی 2 نشستوں میں سے ایک پر براجمان ہوگا، اور پاکستان جولائی میں سلامتی کونسل کی صدارت کرے گا، جو ایجنڈا سازی اور بات چیت کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہے۔ پاکستان دولت اسلامیہ اور القاعدہ کی پابندیوں کی کمیٹی میں بھی ایک نشست حاصل کرے گا، جو ان تنظیموں سے وابستہ افراد اور گروہوں کو دہشت گرد قرار دینے اور پابندیاں عائد کرنے کی ذمہ دار ہے۔ یہ پاکستان کے لیے سرحد پار افغانستان سے حملہ آور گروپوں کو اجاگر کرنے کا بھی ایک نادر موقع ہے، جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگرچہ سلامتی کونسل میں ویٹو کا اختیار صرف 5 مستقل جو ممبران کے پاس ہے، تاہم غیر مستقل ارکان دہشت گردی سے متعلق پابندیوں کی کمیٹیوں میں نمایاں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کیونکہ فیصلے طے شدہ اصولوں کے تحت اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کی یہ مدت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شام کی صورتحال، غزہ، فلسطین کی صورتحال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ فلسطین کے لیے جو دیرینہ حمایت ہے پاکستان کی، اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جو پاکستان وکالت اپنی نمایاں طور پر وکالت کر رہا ہے کئی ڈیکیڈز سے، ان کوششوں کو جغرافیائی سیاسی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو سفیر ہیں منیر اکرم، انہوں نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور شہری ہلاکتوں کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے، اور 2 ریاستی حل کے لیے اسلام آباد کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کونسل کے اندر اختلافات پر قابو پانے کے چیلنج کو تسلیم کیا، جہاں ویٹو اختیارات اکثر اتفاق رائے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں سب سے پرانے مسائل میں سے ایک مسئلہ کشمیر کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ سفیر منیر اکرم نے کہا کہ ہم کشمیریوں کی حالت اظہار کو اجاگر کرتے رہیں گے اور عالمی برادری سے ٹھوس اقدامات پر زور دیتے رہیں گے، تاہم بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ اور کشمیر پر خاموش بین الاقوامی رد عمل نے اسلام آباد کی وکالت کو پیچیدہ بنایا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اسلام آباد اس وقت تک کوئی تگڑی آواز نہیں اٹھا سکتا
ہمیشہ ان لوگوں کی بات سنی جاتی ہے جو پہلے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے اور ہم ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے بات کرے گا تو ہم اس کو مداخلت ڈکلیئر کریں گے، تو پھر ہمارے پاس کون سا حق رہ جاتا ہے کہ ہم کسی اور ملک کے معاملات میں وہاں ہونے والے بنیادی انسانی حقوق پر سوالات اٹھائیں، وہاں ہونے والے بنیادی انسانی حقوق کے اوپر ہم جو سیاسی انتقام ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائیں؟ تو لوگ کیوں ہمیں اٹھانے دیں گے؟ دنیا کیوں اٹھانے دے گی؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ پہلے تو آپ اپنا گھر ٹھیک کریں، اور اپنا گھر ٹھیک کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس یہ حق آتا ہے کہ جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں اور سٹینڈ لیں، اور آپ ایسا سٹینڈ لیں کہ پھر آپ ان جو ظالم قوتیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیں۔ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے، ایک آپ اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں، 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام کو ختم کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو وہ مداخلت لگتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ اسرائیل کے معاملات کے اوپر بھی بات کریں، بھارتی معاملات کے اوپر بھی بات کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم کسی اور کی وکالت کرنے کے قابل ہو سکیں اور ہم ان کی وکالت کر سکیں، تب جا کے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن یہ خوش آئند بات ہے، آج سال کا پہلا دن ہے اور یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔